آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اس محبت کے لیے کچھ چیزیں متقاضی ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک اسے مجھ سے محبت نہ ہو جائے اتنی زیادہ، من والدہ و ولدہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری انسانیت سے زیادہ۔ تو سب سے پہلے تو اس کے ساتھ ہی قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہماری محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں کی محبت، بال بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، اپنے گھر اور اپنے جہاں پہ ہم رہتے ہیں شہر کی محبت، کوئی نہ کوئی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ان ساری محبتوں سے زیادہ جو محبت متقاضی ہے عشق رسول کے لیے، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی محبت اپنی اولاد سے، والدین سے، جو کہ حق ہے، اور پوری انسانیت میں سے کسی سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو۔ اور یہ تو ایک واقعہ تاریخ میں ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو ان کو ایک غزوہ کے موقع پر قید کیا گیا، اور جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اب تو تم کہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول ہوتے تم بچ جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا ملال ہوگا، میں یہ کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوتے میری جگہ پہ۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انسیت اور محبت تھی کہ وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتے تھے۔ اسی طرح ایک غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابیہ، ان کا واقعہ یہ ہے کہ اس غزوہ میں ان کے والد شہید ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، لیکن وہ میدان کی طرف، جنگ کی طرف یہ پوچھتے ہوئے آ رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خبر دی کہ آپ کے تو والد فوت ہو گئے ہیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کے تو بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب تک ان کو خبر نہ ملی، جب تک یہ کلیئر نہیں ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، تب تک اس کو چین نہیں آیا۔ اور جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، تو پھر وہ جملہ عربی میں بڑا مقبول ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے بعد دنیا کی کوئی بھی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ آباد ہے۔ تو ایک تو تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ بھی اتنی کہ ہر چیز سامنے آتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور اس محبت کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فرض ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے جی، سنتوں کی طرف کون جاتا ہے؟ وہی جاتا ہے جو محبت رسول سے پر ہوتا ہے،
وہی سنتوں کو سینے سے بھی لگاتا ہے، سر پہ بھی سجاتا ہے، وہی سنت کو چہرے پہ بھی سجاتا ہے، وہی سنت کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے۔ تو عشق رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محبت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جو انکار کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا گیا کہ کیا انکار، کس چیز کا انکار؟ فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ انکار کرتا ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ اقرار کرتا ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تقریم اور عزت اور احترام کیا جائے۔ دنیا کا کوئی احترام اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ کی ادائیگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا اور شان و عظمت کو سننا اور سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں ذکر کرنا جو قیامت تک محیط ہیں، اور قیامت کے بعد بھی حوض کوثر پہ بھی اور شفاعت پہ بھی جہاں جہاں سرکار کی ضرورت ہے ہمیں، وہ کون سی جگہ جہاں نہیں ضرورت، تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہ آنے دیں اور کوئی کمی نہ ہونے دیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور تقاضا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا، اور ظاہر ہے کہ اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی اہمیت بھی بہت ہے، کہ کوئی عبادت، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بہت بلند رکھا ہے، اور ہر عبادت میں جب ذکر الہی کیا جاتا ہے تو اس کے اول و آخر میں ہر دعا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، تو اے ایمان والو تم ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو درود و سلام ہر وقت دل میں جاگزی ہو، اور انسان کی سوچ میں ہر وقت یہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بارے میں ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر ترین درود پاک ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے۔ کاپیوں اور کتابوں میں وہ لکھتے نہیں، صرف سواد ڈال دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، اور اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈکشنری میں اس کا کوئی مفہوم ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کاپی کا صفحہ اس سے برکت والا ہو جاتا ہے اور اس میں درود پاک لکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، جبکہ اگر وہاں پہ صرف سواد ڈال دی جائے تو اس کا کوئی سواد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے وہ معنی ادا نہیں ہوتے۔ تو اس پر وقت بھی لگ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ کمال کی بات ہے کہ ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنی کتابوں میں، اپنی کاپیوں میں پڑھتے ہوئے بھی اور لکھتے ہوئے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کرے، اور ایسی بات کا جو ہے اجر و ثواب بھی بہت ہوگا۔ تو اس چیز کا اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے ہمیں اس کے خلاف ملال آنا چاہیے، ہم اس کے مذمت کرنے والے ہوں، ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوں، ہم اس سے عداوت رکھتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تصدیق کرنے لگ جائیں کہ اس نے کیا کیا تھا، مجھے بھی ذرا وہ واقعہ تو دکھاؤ، وہ ویڈیو تو دکھاؤ۔ جہاں توہین نکلے، جہاں توہین کا عنصر سامنے آ جائے اور سننے میں آ جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب کے خلاف بات کرتا ہے اور کارٹون خاکے بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کے بارے میں کوئی کلمات ایسے ادا کرتا ہے، یا ختم نبوت کے خلاف بات کر جاتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ آئے تو ایک سچے عاشق رسول کو یہ چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و ادب کے حق میں کھڑا ہو جائے اور آپ کی عزت و ادب کے تذکرے کرنا شروع کرے، اور ہر محفل اور ہر مجلس میں بتائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملیز میں ہر وقت موضوع
گفتگو اس کو بنائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی بار بار کرتا ہے کہ من احب شیئا اشد ذکرا، جو جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں جی، کیا ہوا جی؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، اس بندے کو جب بلاتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذکر و فکر میں وہ مشغول رہتا ہے، اس کو فکر بھی اسی چیز کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ان کی تعلیمات کسی طریقے سے میرے معاشرے میں، میرے گھر میں، میرے علاقوں میں وہ ان کا چرچا ہو۔ تو اس لیے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہی کا تذکرہ زیادہ کریں۔ اور ایک تقاضا یہ ہے کہ سیرت کو اپنانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نہ صرف یہ کہ ایک سچے مسلمان کو خود مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں ایک بڑی مختصر سی کتاب مل جاتی ہے سیرت رسول عربی، اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، اور جہاں بہت مہنگی عید کی خریداریاں ہو رہی ہوں وہاں رمضان میں یہ بھی نیت کر لی جائے کہ کوئی کتاب گھر کے کسی کونے میں موجود ہو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، ان کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے واقعات سے بھری ہو، اور اس میں ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھی کچھ سنایا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے لوگ موبائل دیکھ کر ہی سو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو کوئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتایا کریں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سنا بھی کرے، سنایا بھی کرے اور اپنایا بھی کرے۔ اس کے علاوہ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے ہمیں بھی ان سے محبت ہو۔ امہات المومنین، اہل بیت کرام، اصحاب رسول، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے ہمیں ان سے محبت ہو۔ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفرت رکھتے تھے ہمیں ان اعمال سے، ان باتوں سے، ان لوگوں سے نفرت ہو۔ منافقت نہیں ہونی چاہیے، حق و صداقت کے ساتھ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم ساری زندگی باتیں کرتے رہیں لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ہم بھی ان سے محبت کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں، امہات المومنین سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کریں کہ ان کی محبت میرے آقا کو پسند تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، دنیا میں بھی ان کو اپنا ساتھی بنایا، اور قرآن نے ان کی بشارتیں دیں، رضی اللہ عنہ کہا، اور وفات کے بعد بھی ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا ہی کہنے، دنیا میں بھی دوست رہے، قبر میں بھی ساتھی ہیں اور حشر میں بھی ساتھ اٹھیں گے۔ کوئی دیوانہ اور بیوقوف اگر ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ ادا کرے گا تو وہ حب رسول کیا، وہ تو دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اشاعت دین کرے، اس کو فکر ہو یار دین نہیں پھیل رہا، اس کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، اس میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ یہ دین جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کیں، آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے تکلیفیں برداشت کیں، اپنی جانیں قربان کیں، اور واقعہ کربلا تو آپ کے سامنے ہے۔ اس دین کی عظمت اور شان کو اونچا رکھا اور اپنی جانیں پیش کرتے رہے۔ وہ سب لوگ اس لیے جانیں دے گئے تھے کہ ہم دن رات کھانے پینے میں ہی مگن رہیں۔ کیا دین اسلام کو ضرورت نہیں کہ آج بھی ہمارے مال، ہمارے جان، ہمارا خون اس دین کے لیے کام آ جائے اور ہم اس دین کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہمیں چین نہیں آئے گا، ہم کسی نہ کسی راہ کو ڈھونڈیں گے کہ کسی طرح کوئی اچھی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو ایسی محفلوں میں لے کے آئیں جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء کرام کی محبت کا درس دیا جاتا ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو حب رسول سکھائیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس تقاضے کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے
کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم سے محبت رکھتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی محبت ہو اور قرآن دل سے ویران ہو، یعنی قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو، قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہو، قرآن سننا سنانا اور پڑھنا نصیب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ عمل بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں بہت مفقود تھا، اور اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، نمازیں بھی صحیح تلفظ سے ادا نہیں ہو رہی ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اب تو ہر مسجد میں اس کا انتظام بھی موجود ہے، مدارس بھی موجود ہیں، اور بالغ لوگوں کے لیے بھی جو مدارس قائم ہیں، اور ان کو بھی تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ محبت اللہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیان کرتا ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے یا محبت خدا ہوتی ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت بھی جاگزیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی محبت اصل میں یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اہل اسلام سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، صالحین سے محبت کریں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، اطاعت کرنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سنت پر کیسے عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کے دل بھی محبت کی طرف آئیں، اطاعت کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اصل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اپنے رب ذوالجلال کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن میں بیان کرتا ہے، آپ کے شہر آپ کے بلد میں شہر میں قدم رکھنے کی قسمیں کھاتا ہے، آپ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، آپ کی کملی کی قسم کھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے حبیب کو بلاتا ہے، محبت رسول رکھنے والے کو تو اپنے نبی کو بلانے کا انداز بھی آنا چاہیے کہ وہ ان کو محمد کہہ کر نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے بلائے، یا ایھا النبی کہہ کے بلائے، یا ایھا الرسول کہہ کے بلائے۔ یعنی اس کو انداز بھی قرآن سکھاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلانا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، یہ ہمارے آقا ہیں، ان کا نام کیسے لینا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی تعظیم، توقیر اور اس کی محبت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑا وسیع یہ ٹاپک ہے، مگر مختصر وقت میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ سب اس چیز کا تہیہ کریں کہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ادب کو اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں جاگزیں کرنا چاہیے اور جگہ جگہ بیان کرنا چاہیے، تاکہ دنیا میں کوئی گستاخ پیدا ہی نہ ہو سکے، اس کو یہ الرٹ مل جائے کہ ان ہستی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ یہ جرأت ہی نہ کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔